السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست کاشف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کاشف ایوری۔ ہم نے ایک سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے ہاؤ ٹو سٹارٹ لو برڈ فارمنگ۔ اس کا پارٹ ون جو ہے وہ اپلوڈ پہلے کیا تھا۔ اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہمیں جگہ کس طرح کی ریکوائرڈ ہے، اور اس کے اندر ہم نے جو کیجز کے بارے میں ڈسکس کیا تھا کہ کیجز کون سے سائز کے لینے ہیں۔ جن بھائی حضرات نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی وہ میری جو ہے نا وہ یوٹیوب چینل پہ جا کے یہ میری پہلی ویڈیو پارٹ ون کے نام سے جو ہے نا وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، آج جو ہے وہ ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ ویئر ٹو بائی، مطلب ہم نے جگہ ڈیسائیڈ کر لی اور ہم نے کیجز جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر لیے، کیجز لے آئے ہم۔ اب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے کہاں سے لینا ہے، کیا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم سب سے پہلے یہ ڈسکس کریں گے کہ ہم نے کہاں سے لینا ہے۔ اچھا، اس میں جو ہے نا وہ پہلے جب ہم شوقین تھے گھروں میں جو ہے نا وہ ایک جو ہے وہ کیج میں ہم چند آسٹریلین رکھے ہوتے تھے، تب معاملہ اور تھا۔ اور اب کیونکہ ہم اس کو ایز اے پروفیشن اور ایک بڑے اسکیل پہ جو ہے نا وہ سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس میں بہت سی پریکاشنز ہیں جن کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اب بالفرض شاپس کو لے لیں، ٹھیک ہے۔ ہم جو دانہ پرچیز کرتے ہیں، ہم دانہ بھی وہاں سے پرچیز نہیں کرتے جہاں پہ برڈز موجود ہوتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو برڈ شاپ ہوتی ہیں جہاں پہ پرندے اویلیبل ہوتے ہیں وہاں پہ جراثیم بہت زیادہ موجود ہوتے ہیں، وہاں سے وائرس اور وہاں سے انفیکشنز آنے کے جو ہے نا وہ خدشات ہوتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ ہمیشہ آپ اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ جہاں پہ سرکولیشن آف برڈز، پرندوں کا آنا جانا ہوگا، وہاں پہ جراثیم، وہاں پہ وائرس، وہاں پہ انفیکشنز موجود ہوں گے۔ اور تمام بھائی حضرات نے یہ دیکھا بھی ہوگا کہ وہاں پہ شاپس میں کتنی گندگی ہوتی ہے، صفائی کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا۔ اینٹی وائرس وغیرہ یہ تو دور کی باتیں ہیں، عموماً کیجز کے اندر جو ہے نا وہ مرے ہوئے پرندے بھی موجود ہوتے ہیں جو کہ وہ اس کو اٹھاتے بھی نہیں ہیں، اکثر دیکھا گیا ہے۔ تو وہاں پہ گندگی بہت زیادہ موجود ہوتی ہے، تو ہم تو دانہ بھی وہاں سے پرچیز نہیں کرتے جہاں پہ پرندے موجود ہوتے ہیں، تاکہ دانے کے تھرو بھی جو ہے نا وہ دانہ بھی جو ہے کیریئر جو ہے نا نہ بن سکے جراثیم کا، اور دانے کے ذریعے ہم تک جو ہے نا وہ کوئی وائرس، کوئی جراثیم ہم تک نہ پہنچ جائے۔ اب بات آتی ہے پرندوں کی۔ جب ہم دانہ نہیں پرچیز کرتے تو پرندے تو بہت دور کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے شاپ سے جو ہے نا وہ پرندے ہرگز نہیں خریدنے۔ ایک اور بات بتاتا چلوں، اب جیسے میں ہوں، میں برڈز جو ہیں ہمارے آن لائن سیل ہوتے ہیں زیادہ تر، ٹھیک ہے۔ لوگ ہمیں جانتے ہیں، ہم آن لائن ویسے بھی ایڈ لگا دیتے ہیں اور سیل کر دیتے ہیں، تو ایزیلی ہمارے برڈز سیل ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو ڈیفیکٹڈ برڈ ہوتے ہیں وہ میں کبھی بھی گھر بلا کے کسی شخص کو میں ڈیفیکٹڈ برڈز نہیں دیتا، وہ ہم اکٹھے کر لیتے ہیں، اور جب برڈز کافی زیادہ اکٹھے ہو جاتے ہیں یا ایک آدھا بھی ہے اگر وہ سیل کرنا ہے تو میں نے سستا لاسٹ ٹائم پچھلے سال جو ہے نا میرے پاس ایک کریمینو کا میل تھا جو کہ سٹک کراس کر رہا تھا، تو سیزن کے شروع میں نے اس سے ایک فرسٹ لینگ لی انفرٹائل، سیکنڈ لینگ لی انفرٹائل، تو پھر میں نے جو ہے نا ایز اے اس کو پیئر کو توڑا نہیں، میں نے کہا چلو اب آپ لیبر ورک کرو یعنی فوسٹرنگ کا کام کرو، تو میں نے پورا سیزن اس سے جو ہے نا وہ بچے پلوائے، اچھے بچے پالے انہوں نے۔ تو سیزن کے اینڈ میں وہ میل ڈیفیکٹڈ برڈ تھا، سٹیک کراس کر رہا تھا، میں نے جو ہے وہ مارکیٹ میں جا کے کم پرائس پہ سیل کر دیا، مگر کسی کو گھر بلا کے غلط چیز نہیں دی۔
تو یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ مارکیٹ میں، ہم جتنے جو ڈیفیکٹڈ برڈز ہوتے ہیں ہم مارکیٹ میں جا کے سیل کرتے ہیں، کیونکہ نہ ہمیں کوئی جھوٹ بولنا ہے اور نہ ہم سے 10 سوال کیے جانے کہ یہ کہاں سے ہے، کس طرح کا برڈ ہے، ٹھیک ہے، کوئی ڈیفیکٹڈ تو نہیں ہے، ہم سے کوئی سوال نہیں ہونا، انہوں نے پرچیز کرنا، ہمیں دے دینا۔ تو ایک فیکٹ تو یہ بھی ہے کہ جو آپ لے کر آ رہے ہیں وہ شیڈ کا جو کچرا جو ہم نکال دیتے ہیں وہ آپ جا کے پرچیز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کسی کے انفیکشن آتا ہے، کسی کی آئی انفیکشن آیا برڈ کا، جس میں یا کوئی وائرس کے تھرو لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں کہ کسی شیڈ میں یا وائرس وغیرہ آیا ہے تو وہ جب مورٹیلٹی یا پرندے مرنے شروع ہوتے ہیں تو وہ جو فوری طور پہ جتنے بچتے ہیں وہ جا کے مارکیٹ میں سیل کر دیتے ہیں۔ اس طرح بھی جو ہے نا وہ شیڈ کا وائرس مارکیٹ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو ایک عام شخص جو ہے نا وہ وہاں پہ جا کے پرچیزنگ کرتا ہے اور خود دعوت دیتا ہے کہ آؤ انفیکشن میرے شیڈ میں جو ہے نا وہ تباہی مچا دو، ٹھیک ہے۔ اس لیے جو ہے نا سب سے پہلے تو آپ نے شاپس کو جو ہے نا وہ ذہن سے نکال دینا ہے۔ اس ویڈیو کے تحت آپ کو ایک تو یہ بات پتہ چل گئی کہ نہ آپ نے برڈز پرچیز کرنے ہیں شاپ سے، اور نہ دانہ پرچیز کرنا ہے وہاں سے جہاں پہ پرندے موجود ہیں۔ ایک بات کلیئر ہو گئی۔ دوسری بات، بہت سے اس کام میں بروکر حضرات سے بھی جو ہے نا وہ اپنا جو ہے نا وہ رزق پا رہے ہیں۔ تو میرا مقصد کسی کی روزی پہ جو ہے نا وہ لات مارنا نہیں ہے، مگر کیونکہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں فارمنگ کو، تو میرا ٹارگٹ فارمنگ ہے، تو اس میں جتنے بھی خدشات ہیں اس سے بچانے کے لیے مجھے اس کو ڈسکس کرنا ہے کہ ایسا شخص جو کہ پرندوں کی خرید و فروخت کر رہا ہے وہ بھی ایک دکان ہی ہے، چاہے وہ اس کا گھر کا ایک کمرہ ہے تو ہے وہ بھی ایک دکان، کیونکہ اس کا کام ہی جو ہے نا وہ پرندوں کی خرید و فروخت ہے، اور وہ مختلف شیڈ سے بائنگ کر رہا ہے اور اس کے کمرے میں جو ہے پرندوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی بھی جگہ سے آپ نے پرندے خریدنے نہیں ہیں جہاں پہ وہی بات آ جاتی ہے کہ جہاں پہ سرکولیشن آف برڈز ہوں گے وہاں سے آپ نے پرندے بائی نہیں کرنے ہیں، کیونکہ جب سرکولیشن برڈز ہوگی تو کہیں نہ کہیں سے جو ہے نا وہ وائرس، جراثیم، انفیکشن جو ہے نا وہ وہاں تک پہنچیں گے اور اس کے ذریعے آپ تک آئیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات کلیئر ہو گئی کہ ہم نے جو ہے وہ ایسا شخص جو کہ سیل پرچیز کر رہا ہے ہم نے اس سے بائی نہیں کرنا۔ تو پھر بائی کرنا کس سے ہے؟ بائی کرنا ہم نے جینون بریڈر سے، جو کہ برڈز جو ہے نا وہ بریڈ کروا رہا ہو۔ اچھا، اس میں ایک اور بات ڈسکس کرتے چلیں کہ ایسے شخص سے جو بروکر ہے اور آپ بائی کر رہے ہیں تو آپ کو کبھی بھی پتہ یہ نہیں چلے گا کہ اس کے پیرنٹس کون سے ہیں۔ جو آپ بائی کر رہے ہو نہ آپ کو شاپس کا پتہ چلے گا، شاپ سے پتہ چلے گا کہ یہ جو برڈ آپ نے بائی کیے ہیں اس کے پیرنٹس کیا تھے، ٹھیک ہے۔ آیا یہ ہائیبرڈ برڈز میں سے ایک اچھا برڈ نکلا ہوا ہے یا اچھے برڈز میں سے ایک ہائیبرڈ برڈ نکلا ہوا ہے؟ ہائیبرڈ برڈ کسی کہتے ہیں جو کہ مختلف موٹیشنز کا، مختلف نسلوں کا مجموعہ ہوتا ہے، پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کھوتا ہے یا گھوڑا، اس کو ہائیبرڈ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو برڈ بائی کر رہے ہیں آپ کو نہیں پتہ اس کے پیرنٹس کیا ہیں، تو یہ پتہ ہونا بہت ضروری ہے، پیڈیگری پتہ ہونا کہ اس کے پیرنٹس کیا ہیں۔ تو نہ ہی آپ کو شاپ سے پتہ چلے گا اور نہ ہی آپ کو کسی بروکر سے پتہ چلے گا کہ اس کے پیرنٹس کیا ہیں، یہ چیزیں آپ کو بریڈر سے ہی پتہ چلیں گی۔ اس لیے بریڈر سے ہی بائی کرنا بہت ضروری ہے۔ اور بریڈر بھی کیسا ہونا چاہیے؟ بریڈر میں بڑا فرق ہے۔ ایک بریڈر وہ ہے جو کہ دانے میں بھی بچت کرتا ہے، ٹھیک ہے، دانہ اتنا مہنگا ہے، اور اس میں جو ہے نا وہ ڈائٹ پلان اس کا کیا ہے، آیا وہ تھوڑی تھوڑی چیزوں میں بچت کر رہا ہے، اور یہ چیزیں آپ نے اس کے شیڈ میں جا کے وزٹ کرنی ہے کہ وہ کس ٹائپ کا بریڈر ہے، آیا جو ہے وہ اس کا نالج اچھا ہے۔ اگر اس کا نالج اچھا ہے، اگر وہ ایک اچھا بریڈر ہے تو وہ کبھی بھی جو ہے نا وہ کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرے گا، وہ کبھی جو ہے وہ تھوڑے پیسے پہ اکتفا نہیں کرے گا، وہ اچھا برڈ بائی کرے گا، چاہے اس کو تھوڑی سی پرائس اس کو زیادہ
جو ہے نا وہ خرچ نہیں پڑے، مگر وہ اچھا برڈ بائی کرے گا، اور جس کے پاس نالج ہے وہ پیرنگ بھی اچھی کرے گا. جب پیرنگ اچھی کرے گا تو ریزلٹس بھی اچھے آئیں گے. ٹھیک ہے. تو بریڈر میں بھی فرق ہے کہ آپ نے جا کے آپ جہاں پہ موجود ہیں یا جس سے بھی آپ برڈ بائی کرنا چاہتے ہیں، جو ان سٹی ہیں وہ شیڈ وزٹ کریں. لینے سے پہلے 10-15 بریڈرز کو ٹچ کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان سے گفتگو کریں، پتہ چلے کہ آپ کو کہ اس کا نالج کس طرح کا ہے، وہ کس ٹائپ کا بریڈر ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے برڈز دیکھیں کہ اس کے برڈز کی کوالٹی کیا ہے، اس کی ٹیک کیئر کیا ہے. تو پھر آپ یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کہاں سے بائی کرنے ہیں. اس دوران آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ اس کے پاس کیا چیز اچھی لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ حضرات جو کہ آؤٹ آف سٹی ہیں، بالفرض میں لاہور میں موجود ہوں اور کوئی KPK سے برڈ بائی کرنا چاہتا ہے، تو آپ سب سے پہلے بریڈر کی جو ہے نا وہ پروفائل وزٹ کریں، فیس بک کی، انسٹاگرام کی. ٹھیک ہے. لوگوں سے جو ہے نا مشورہ کریں کہ یہ بریڈر کس ٹائپ کا ہے. ٹھیک ہے. پھر جا کے جو ہے نا وہ آپ ڈیسائیڈ کریں کہ برڈ اس بریڈر سے میں نے بائی کرنے ہیں. ٹھیک ہے. تو آج کا ٹاپک جو ہے نا وہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا کہ ہم نے کہاں سے برڈ بائی کرنا ہے. ہوپ فلی کہ آپ کو یہ تمام جو ہے وہ پوائنٹس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگلا جو اسی سے ریلیٹڈ جو ویڈیو ہے وہ اس کے اوپر ہماری بنے گی کہ ہاؤ ٹو بائی برڈس، کہ برڈ جو ہے نا وہ ہم نے کیسے بائی کرنے ہیں، لیتے وقت اس کی کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اس کی ہیلتھ چیک کیسے کرنی ہے. تو کیپ ان ٹچ. نیکسٹ ویڈیو کا ویٹ کریں انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ.